علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عنقریب ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں آدمی کو یہ بھی پرواہ نہ رہے گی کہ جو مال اس نے کھایا ہے وہ حرام ہے یا حلال۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ کلام بڑے رحمان اور نہایت رحمان الرحیم کرنے والے کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیت صاف صاف بیان کی گئی ہے۔ ایسا قرآن ہے جو عربی زبان میں ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہے جو سمجھدار ہے۔ یہ قرآن خوشخبری دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات اور اس کے تمام چیزوں کو بے مثال پیدا کیا ہے۔ قرآن کریم میں زمین و آسمان کی پیدائش کا تذکرہ کئی جگہ کیا آیا ہے اور بعضی جگہ صراحت کے ساتھ مذکور ہے کہ کس کو کتنے دنوں میں پیدا کیا گیا۔ ان تمام آیتوں کو سامنے رکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ پہلے زمین کا مادہ تیار کیا گیا اور وہ بھی ابھی اسی حالت میں تھا کہ آسمان کے مادے کو دھوئیں کی شکل میں بنایا گیا، پھر زمین کو موجودہ اور شکل و صورت میں پھیلایا گیا اور ساتھ ہی اس کی تمام چیزیں پیدا کی گئیں۔ اس کے بعد 7 آسمان کو بنایا گیا۔ اسی طرح زمین و آسمان اور علم کے درمیان کی چیزیں وجود میں لائی اور عالم کے درمیان کی چیزیں وجود میں آئی۔ یہ سارا کام کل 6 دنوں میں مکمل ہو گیا، جو خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ہم نے ہی زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا اور ہمیں ان کے پیدائش میں تھکن کا کوئی احساس نہ ہوا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، اگر تم باوضو نہ ہو تو وضو کرنے کے لیے اپنے چہرے کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو کہنی سمیت دھو اور اپنے سروں پر بھیگا ہوا ہاتھ پھیرو اور اپنے پیروں کو بھی ٹخنوں سمیت دھو، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو نماز سے پہلے سارا بدن پاک کر لو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں تو قیامت کے دن قبر سے ایسے شخص کی طرح اٹھیں گے جیسے کسی کو جن یا بھوت نے لپٹ کر پاگل کر دیا ہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم لوگ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ دنیا کا اعمال مثل تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، اس لیے کسی انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ آخرت کو بھول کر زندگی گزارے یا دنیا کی تھوڑی سی ساز و سامان کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگ مردے کو اٹھا کر چلتے ہیں تو اگر وہ نیک ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے، مجھے جلدی آگے بڑھاؤ، اور اگر وہ برا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے، ارے میری ہلاکت، تو تم کہاں لے جا رہے ہو؟ اس کی آواز کو جن و انسان کے سوا اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق سنتی ہے۔ اگر اس کی آواز انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک اور نمازی بنائے، ہمیشہ اپنے ماں باپ کا فرمان بردار بنائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی لائک کرے، شیئر کرے، کمنٹ کرے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔